اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اکثر لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد اپنے تبصرے اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ اچھے الحمدللہ آئے ان کمنٹس میں سب سے زیادہ ایک یہ تھا کہ کیا ہمارے جانوروں کو نظر لگتی ہے یا ہمارے جانور جو ہیں وہ نظر کی وجہ سے یعنی مر سکتے ہیں یا بیمار ہو سکتے ہیں۔ اکثر اس حوالے سے حویلیوں میں بندھے جانور جو ہیں وہ یعنی لوگوں کے جانور مر گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، اور بہت سارے مصائب اور تکلیفیں جو ہے نا وہ ان مالکان کو اٹھانا پڑی ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو حویلی یعنی جو لوگوں کے گھروں میں حویلیاں ہوتی ہیں، حویلیوں میں لوگ جانوروں کو باندھتے ہیں، جن میں جس جگہ پہ ان کو چارہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اس جگہ پہ ان کو مختلف چیزیں بھی برآمد ہوتی ہیں، مختلف یعنی گوشت کے ٹکڑے کبھی مل گئے ہیں، کبھی کیا یعنی مختلف چیزیں، کبھی تعویذ بھی ملے، حتیٰ کہ سوئیاں بھی ملی ہیں لوگوں کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانوروں کو نظر بھی لگتی ہے اور جانوروں پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو حاسد ہے، الحاسد یتمنی زوال النعم، حاسد جو ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ آپ کی نعمت کو زوال آ جائے۔ اور اسی طرح جب لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے پاس جانور ہیں یا ان کے پاس اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی حسد شروع کر دیتے ہیں اور پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس میں ارشاد فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے وہ یقینی ایک یقینی چیز ہے، اور انسانوں کو بھی لگتی ہے، گھوڑوں کو بھی لگتی ہے، اونٹوں کو بھی لگتی ہے، بکریوں کے جو باڑے ہوتے ہیں ان میں بھی مطلب ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو جانور خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ، لوگ نہیں پڑھتے ہیں جس وجہ سے وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بعض ایسی بھی جگہ دیکھی ہیں، بعض ایسے بھی ہم نے جانور دیکھے ہیں کہ جن کو 5-10 دن تک جو ہے نا وہ فالج کا اٹیک رہا، ان کے اوپر نظر بد کے متعلق جو آیات تھی وہ ان کے اوپر تلاوت کی گئی، ان کو وہ دم کر کے پانی پلایا گیا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور وہ جانور جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئے۔ تو اس حوالے سے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ اس کو حل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔